بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے روشن ہاتھ اور مطر و سلویٰ کا واقعہ سناؤں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ازر مقدس بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس کا عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بدل ہو گئے اور کہنے لگے، اس شہر میں جبارین عمالقہ ہے جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہے، لہٰذا جب ہم یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے، ہم تو وہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، اور آپ نے باری تعداد میں دربار میں یہ عرض کیا کہ ترجمہ کنز ایمان، اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھرے زمین میں، تو پھر تم ان بے حکموں پر افسوس نہ کھاؤ۔ اس پر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان تیہ ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے مطر و سلویٰ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عناووں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سے سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ منظور ہوا، جو بلا شبہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانی اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان تیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے مطر و سلویٰ نازل کرایا اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کر دیے۔ اس سے حضور موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے حلم اور تحمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو 2 معجزات آپ کو عطا علمیہ دعوت اسلامی فرما کر بھیجا، ایک عصا، دوسرا ید بیضا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا، پھر جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا تھا۔ اس معجزے کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا کر خون سفید نکلے گا، بے کسی مرض کے ایک اور بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اسی معجزے کا نام ید بیضا ہے، جو ایک عجیب اور عظیم معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا۔ مطر و سلویٰ، جب حضرت موسیٰ 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تیہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام مطر اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ مطر بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یہ سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلویٰ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو دکنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
की तर्जुमा कंजुल ईमान, और तुम पर मतर और सलवा उतारा। इस मतर व सलवा के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोज़ाना तुम इसको खा लिया करो और कल के लिए हरगिज़ हरगिज़ इसका ज़ख़ीरा मत करना। मगर बाज़ ज़ईफ़ुल एतिक़ाद लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मतर व सलवा ना उतरा तो हम लोग इसको बेआबो गया चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचे इन लोगों ने कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया तो नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी ऐसी नहुसत फैल गई कि जो लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए इसका उतरना बंद हो गया। इसीलिए हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी ख़राब होता ना गोश्त सड़ता। खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना उसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था ना गोश्त सड़ता था। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आमीन।